کی وحدانیت، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی محبت، آپ کے پیار کی جوت اپنے سینوں میں جلائی، اور یہاں توحید و سنت کے کام کا آغاز کیا۔ آج چند برس ہی اس واقعے پر بیتے ہیں، الحمدللہ کہ اب تھوڑی ہی مدت کے بعد یہاں اس بستی میں ایک دوسری بڑی عظیم شان مسجد کو میں بھی اور آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اور یہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے دین کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے اس مسجد کو دیکھ کر اور یہاں حاضر ہو کر انتہائی خوشی اور مسرت حاصل ہوئی ہے کہ ماشاء اللہ اتنی جلدی، اتنی اعلیٰ اور اتنی خوبصورت جگہ آپ نے اللہ کے عبادت کے لیے بنائی ہے۔ جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے، جن نوجوانوں نے، جن ساتھیوں نے اس سلسلے میں اللہ کے گھر کے بنانے کے لیے تعاون کیا، اس کے لیے زمین فراہم کی، اس کے اوپر عمارت کی تعمیر کی، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں اپنی جنت میں ان کے گھر تعمیر فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ اس بستی کے لوگوں نے، بھائیوں نے اور خاص کر جوانوں نے دین سے اپنی محبت اور مسلک سے اپنی وابستگی کا ہمیشہ عملی اور بھرپور مظاہرہ کیا ہے، اور آج اللہ کی توفیق سے مسلک کے ساتھ ان کی محبت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنی بڑی مسجد بھی تنگی داماد کا شکار کر رہی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جگہ بہت تنگ ہے، ساتھی بہت زیادہ ہے، اور بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے یہ رونق دن بدن بڑھتی رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کے عزائم جوان رہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ہمیں اپنے سے پیچھے نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات میں کتاب کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جب دوسری گروپوں سے لڑائی جائے تو دروازے اونچے رکھے جاتے ہیں۔ جب آپ نے مولانا مرزانی صاحب کو بلایا ہے تو پھر جگہ بھی کوئی کھلی ہونی چاہیے کہ یہاں بڑا اجتماع ہو سکتا ہے، لوگ آرام کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ حضرات کی ہم سے یہ محبت صرف رب کے دین کے لیے اور اس بات کے لیے ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی مہربانی سے ہم لوگ اللہ کے دین کے سرور کائنات کی شریعت کے اپنا سے چوکیدار ہیں، اور انشاءاللہ اس مسئلے کے حق کے لیے اگر کوئی قربانی دینے کا وقت آیا تو ہم مسئلوں کا شکار ہو کر گھروں میں گھسنے والے نہیں بلکہ اگلی صفوں میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حق کے لیے مرنے اور مٹنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرماتا ہے اور آخرت میں بھی سرور فرماتا ہے۔ زندگی بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جینے کا نام ہے، بزدلی کے ساتھ جینے کا نام زندگی نہیں ہے۔ بہرحال ان توحیدی گزارشات کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ
انشاءاللہ میری اصل تقریر تو آپ کے اصل جلسے میں ہوگی، کانفرنس میں، یاد ہے کہ نہیں؟ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس جلسے کے بعد آج بھی آپ سے خطاب کا موقع میسر آیا ہے کہ آپ کے بیگم کوٹ کی وہ سالانہ کانفرنس بین الاقوامی حیثیت اختیار کر دی، اللہ کے فضل سے۔ میں پچھلے دنوں سفر پہ گیا تو آپ حیران رہ گئے، سعودی عرب میں، کویت میں، بحرین میں، انگلینڈ میں، امریکہ تک آپ کے جلسے کی شہرت پہنچی ہوئی اور آپ کے جلسے کی ہوئی تقریریں وہاں تک پہنچی ہوئی۔ اور میں نے مجھے ایک دوست میرے وہاں سعودی عرب میں ہندوستان کے تھے، اور ہندوستان کی بھی ایک بڑی دور دراز کی بستی کی، بہت دور کے صوبے کی، کہنے لگے جی ہمیں وہ آپ کی تقریر کا ایک کیسٹ چاہیے۔ میں نے کہا میرے پاس تو اپنی تقریر کا کوئی کیسٹ نہیں ہوتا، تو آپ ایسا کریں کہ وہاں پاکستان میں لکھے دوستوں کو، میں نے جو کیسٹ دوست جو ہے بناتے ہیں ان کا پتہ دیا، تو میں نے کہا مجھ کو لکھے وہ آپ کو صحیح دیں گے۔ اس نے کہا جی کہ میں نے جو 3 دوستوں سے کہا ہے وہ ابھی تک مجھے نہیں ملا، اور بہت سی تقریریں ملی ہیں، وہ لکھ رہا۔ میں نے کہا وہ کون سا؟ کہنے لگے جی سنا ہے کہ لاہور میں ایک بیگم کوٹ جگہ ہے، وہاں کی تقریر کا کیسٹ مجھے چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو بیگم کوٹ کا تذکرہ ہندوستان کی دور دراز بستیوں میں بھی پہنچ گیا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے قربانی کرتے اور اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اللہ ان کے نام کو بھی دنیا میں مٹنے نہیں دیتا۔ یہ علامت ہے اس بات۔ میں لڑکے کو لے کے امریکہ میں چلتا تھا، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب صورت احوال یہ ہے کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کام ہمارا کیا ہے؟ کام ہماری ذات کا نہیں ہے، نہ آپ کی ذات کا ہے، کام ہمارا رب کے اصل دین کی نشر و اشاعت کا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جتنے پاکستان کے بسنے والے دیندار بھائی ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی فرقے، کسی جماعت، کسی گروہ، کسی طبقے کے ساتھ ہو، جن لوگوں کے سینوں میں دین کی محبت، دین کی طرف، دین کا پیار اور دین کا تعلق موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے، سرور کائنات کی الفت و چاہت و محبت موجود ہے، ان لوگوں کو حق کی آواز جب پہنچے گی تو قبول کریں گے۔ کسی مقصد سے تعلق رکھنے والے اصل سبب یہ ہے کہ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان تک اپنی آواز نہیں پہنچائی۔ اگر کوئی ایسا شخص جو اللہ سے محبت رکھتا ہو، اللہ کا ڈر اس کے سینے کے اندر موجود ہو، سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اس کے دلوں کی دھڑکن ہو، اس کو حق بات کا پتہ چلے، کبھی اسے اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق کی آواز ان کے کانوں تک پہنچائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ اب دنیا کے بسنے والے انسانوں سن لو، کائنات کے اندر صرف ایک مسلک ہے جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف، اپنی بستیوں کی طرف، اپنے شہروں کی طرف، اپنی عقیدتوں کی طرف نہیں بڑھتا، بلکہ اس مسلک کی آواز صرف ایک ہے کہ کائنات کے لوگوں سب سے اپنا رشتہ پکڑو، اکیلے اللہ سے اپنا رشتہ چھوڑو۔ ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ بریلوی بھائی اپنے مولویوں کو چھوڑ کر ہم کو مانے، ہمارا پیغام یہ نہیں ہے کہ سیدھا بات اپنے ساتھ
بھائی اپنے اکابر سے الگ ہوں، ہمارے اکابر سے بے ہو جائے، بلکہ ہماری دعوت ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے مشترک ہے، اور وہ یہ ہے اس کائنات میں اگر کسی کی بات مانی جائے تو محمد الرسول اللہ کی بات، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی بات کو جتنے اولیاء ہیں، جتنے عالم ہیں، جتنے خطیب ہیں، جتنے واعظ ہیں، جتنے پیر ہیں، جتنے محدث ہیں، جتنے فقیہ ہیں، جتنے امام ہیں، وہ سب نیچے ہیں، محمد الرسول اللہ اونچا ہے، کہ رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں کہا ہے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور کیا کہا ورفعنا لک ذکرک، میرے نام کو عرش والے نے بلند کیا، اور کسی کا نام عرش والے نے بلند محمد رسول اللہ۔ اور لوگوں ہم سے لوگ کہتے ہیں ان کی بات تو اچھی لیکن ان کے اندر پیار نہیں ہے، میں کہتا ہوں اگر پیار کسی کی بات میں ہے تو صرف ہماری بات میں ہے، اور پیار کسے کہتے ہیں؟ پیار اس کا نام ہے کہ جس سے پیار کا رشتہ جوڑا جائے صرف اسی کو دل میں بسایا جائے، اور کسی کو اس کے مقابلے میں نہ رکھا جائے، چاہے وہ کتنا اونچا، چاہے وہ کتنا بڑا، چاہے وہ کتنا بلند کیوں نہ ہو، یہ سمجھا جائے اس کی بلندی اپنی جگہ، اس کا احترام اپنی جگہ، اس کی بزرگی اپنی جگہ، لیکن اگر کسی کو من میں بسانا اور کسی کو جیت سے چاہنا اور کسی سے جی لگانا ہے تو اکیلے سے لگانا ہے۔ نعرہ تکبیر! پہلے وقت تھوڑا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نعرے بات میں لگاتے ہیں انشاءاللہ جب کھلے جگہ اجلاس ہوگا پھر آپ کو پسینہ آیا، تو میں یہ کہہ رہا تھا پیار اس کا نام ہے کہ ایک سے جی لگایا جائے، ایک کو من میں بسایا جائے، اور میرا یقین ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان جن کے سینوں میں محمد کا عشق موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اگر ہماری بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو قبول کرنے سے گریز کر سکتے ہیں۔ اصل میں مصیبت تو یہی بڑی ہے کہ ان کو سمجھنے نہیں دیتے، راہ میں رکاوٹیں، راستے میں دیواریں، ان کے کانوں میں کانٹے، ان کے دلوں کے اندر نفرت، اور ان کے دماغوں میں بتیں، دیکھنا ان کی بات نہ سننا۔ ہم نے کبھی اپنے جلسے میں نہیں کہا ہے، نہ کبھی اپنی تحریر میں لکھا ہے، نہ رشوالے کی بات سن لی اور مدینے والے کی بات سن لی اس کے دل پہ کسی دوسری بات کا اثر ہو سکتا نہیں۔ ہمیں کیا یہ کیوں روکتے؟ یہ روک جلسے اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے دورے سن کر، ہمارے قصے اور کہانیاں سن کر اگر کوئی دین سے محبت رکھنے والا رب کا قرآن سن لے گا، محمد کا فرمان سن لے گا، وہ پیچھے نہیں رہ سکتا، اس لیے رکاوٹیں میں رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ ہماری بھی سنو، اپنی بھی سنو، جس کی بات رب کے قرآن کے مطابق ہو، محمد کے فرمان کے مطابق ہو، اس کی مان
جس کے خلاف رب کا قرآن ہو، جس کے خلاف نبی کا فرمان ہو، اس کی نہ مانو چاہے کتنا بڑا بھی۔ اور یاد رکھو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت کا خلاصہ یہ ہے، اور بیگم کوٹ کے جوانوں جنہوں نے اپنی جوانیوں کو رب کے دین کی محبت کے لیے وقف کیا، سرور کائنات کی سنت کی اشاعت کے لیے وقف کیا، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس راستے پہ چلنے والے کو دنیا کی کوئی طاقت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ انشاءاللہ تم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، تو یہ بات یاد رکھنا، سوچ لو کہ ہم نے اپنی دعوت میں قرآن اور نبی کے فرمان کے ساتھ کسی چیز کی آمیزش نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ جس میں آمیزش ہو جائے وہ چیز اصلی نہیں ہے، وہ چیز اصلی چیز وہی ہے جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، اور جس کے اندر ملاوٹ ہو وہ چیز اصلی، چاہے ملاوٹ کتنی اچھی چیز کی کیوں نہ کی جائے، کتنی خوبصورت اور دودھ خالص کون سا جو بھینس کے تھنوں سے نکلا، اور اگر اس کے اندر کوئی روح کیوڑا ملا دے، دودھ خالص روح کیوڑا اچھی چیز ہے، پوری چیز اچھی چیز، لیکن دودھ خالص نہیں رہا۔ اگر کوئی دودھ کے اندر چاہے زمزم کا پانی ملا دے، کہ یہ مقدس پانی، زمزم کا پانی، ہم کہیں گے پانی ضرور مقدس ہے لیکن دودھ خالص نہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ تمہارے بزرگ، تمہارے امام، ساری کائنات کے عالم، ان کی بات کتنی اچھی ہو، جب اس کو قرآن و حدیث کے ساتھ ملاؤ گے محمد کا دین خالص نہیں رہے گا۔ خالص کب ہے؟ خالص تب ہے جب قرآن کے ساتھ اور نبی کے فرمان کے ساتھ دوسری کسی کی بات کو نہ ملایا، اکیلا اللہ کا فرمان، اکیلے نبی کی سنت۔ اور آج اللہ کی توفیق سے سینے کو کھلا کے سر تک کوئی فرقہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی دعوت میں ملاوٹ نہیں، اس کی دعوت میں ملاوٹ۔ بریلوی مولانا احمد رضا کی بات کی ملاوٹ، دیوبندی مولانا قاسم نانوتوی، مولانا محمود الحسن کی بات کی ملاوٹ، شیعہ اتنے لوگوں کی ملاوٹ جن کو انگلیوں پہ گنا نہیں جا سکتا، حنفی امام ابو حنیفہ کی بات کی ملاوٹ، شافعی امام شافعی کی بات کی ملاوٹ، مالکی امام مالک کی بات کی ملاوٹ، حنبلی امام احمد کی بات کی ملاوٹ، اور کوئی غصہ نہ کرے جماعت اسلامی مولانا مودودی کی بات کی ملاوٹ۔ اور آؤ ان محمدیوں سے پوچھو جنہوں نے اپنا نام بھی رکھا تو نہ کسی بستی پہ رکھا نہ کسی بزرگ کے نام پہ رکھا، نام میں بھی ملاوٹ نہیں، نام رکھا تو اس مدینے والے کی حدیث پہ اپنا نام اہل حدیث رکھا، تو کیا کہو مولانا غزنوی کی بات نہیں، مولانا امرتسری کی بات نہیں، بزرگ بڑے لوگوں کے بزرگوں سے بھی بڑے بزرگ، لیکن ان کی بات بھی احسان لائک ظہیر اور الرحمن کی کیا بات، مولانا غزنوی کی بھی نہیں، مولانا امرتسری کی بھی نہیں، مولانا امیر سیال کوٹی کی بھی نہیں، شاہ شہید کی بھی نہیں،
اور عقیدہ کیا ہے؟ ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکا، اس کا نام ہے حدیث۔ اور دیکھو ہم سے زیادہ رسول سے پیار کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا مدینے والے آقا، سارے بزرگ اپنی جگہ، لیکن جب تیرا فرمان آ گیا اب کسی کی بات کا تذکرہ کرنا بھی شریعت کے اندر جائز نہیں۔ تیری توہین ہے، تیرے ترانے کو گاتے ہوئے، تیرے جھنڈے کو اٹھاتے ہوئے اور کسی کی جھنڈی لہرا سکتی نہیں۔ اور یاد رکھو، لکھ لو میری بات کو آج، بیگم کوٹ کے لوگوں اس بستی کے گلی کوچے میں پھیل جاؤ، لوگوں کو دھکے کے ساتھ نہیں، تلخی کے ساتھ نہیں، نفرت کے ساتھ نہیں، غصے کے ساتھ نہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ بات سناؤ کہ جاؤ اہل حدیث کے مسلک کی ایک ایک بات کو اٹھاؤ۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، ایک ہی مسلک جس کا ایک مسئلہ بھی اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک مسئلہ، صرف ایک مسئلہ، کوئی مانے لال چڑھا ہو۔ ہمارے بارے میں بڑے بڑے مولوی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، مجبور ہے۔ ربا یدین رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، مولوی سے پوچھو، مجبور ہے کہ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ اور دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے حدیثوں نے اپنے پاس سے کر دیا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسی کے بارے میں حدیث ہے، باقی کسی بارے میں حدیث ہے نہیں۔ لیکن کیوں کہنا چاہتا ہوں، دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے گھر سے بنا آمین اونچی آواز سے، دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہے کہ نبی نے کہہ دیا۔ اور صحابہ کو کہنے کا حکم کتنی حدیثوں میں؟ 10 میں، 20 میں؟ تو اہل حدیثوں کو میں تمہارا مسلک مبارک، تمہارے ایک ایک مسئلے پر 80 حدیثیں موجود ہیں۔ آمین کے ثبوت میں 80 حدیثیں موجود ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب امام مدد کہے تم اونچی آواز سے آمین کہو، جب تم آمین کہو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین سے فرشتوں کی آمین مل گئی، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنا۔ اب اس لیے آمین کہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا 1000 مولوی، لاکھ عالم، نبی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ لاکھ ستارے اندر ظلمت شب جہاں اور ایک طلوع آفتاب، دشت و چمن سر، آؤ مدینے والے سے اپنا رشتہ جوڑو، ختم۔ بڑا اعتراض سے ہاتھوں میں ہاتھ آئیے، اور جی آپ کا مسلک تو بڑا اچھا ہے لیکن ماں باپ مر جائے آپ کون کرواتے ہیں؟ آپ ختم نہیں کرواتے۔ ہم نے کہا ختم کیوں دیتے ہو؟ مولوی کا پیٹ بھرنے کے لیے کہ مردہ بخشوانے کے لیے؟ کہتے مردہ بخشوانے کے لیے۔ ہم نے کہا مردہ اسی طرح بخشا جاتا ہے جس طرح مدینے والے نے کہا۔ مولوی کا ختم اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، مردے کو کوئی فائدہ پہنچاتا نہیں۔ کیوں؟ ہم نے کہا کہ مدینے والے کے رشتہ دار ان کی زندگی میں مرے کہ نہیں مرے؟ اور حضور کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے حضور کی زندگی میں فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور وہ بیٹا کہ جس کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا، حدیث پاک میں آیا ہے ابراہیم نبی کا بیٹا اتنا خوبصورت تھا کہ جو اس کو دیکھتا پھر نظر ہٹانے کو جی ہی نہیں چاہتا۔
بچے کی لاش کو اس کی بہن نہلانے لگی. تو میرے آقا نے اپنی بیٹی کو کہا زینب رزقاً بالقواریر. حدیث میں آیا ہے نبی نے ارشاد فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا ولکن لأن فیکم آخر الانبیاء. اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو اللہ اس کو نبی بناتا, لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا اس لیے اللہ نے میرے بیٹے کو زندہ نہیں رکھا. اتنا جلیل کرو فات ہوا. اور حدیث میں آ رہا ہے اور لبوں پہ کلمہ الحمدللہ رسینا پہ قضاء اللہ انا بالفراق کا یا ابراہیم لمحزونون. اے بیٹے ابراہیم بابا کو تیرے باپ کو تیری جدائی کا بہت غم ہے, لیکن زبان سے رب کے شکر کے سوا کوئی کلمہ نہیں ہے. وہ ابراہیم بہت ہوا دنیا کی کسی کتاب میں دکھاؤ کہ نبی نے ان کا ختم دلوایا ہو, نبی نے ان کا کل پڑھوایا ہو. دکھاؤ. اگر کوئی مولوی دکھا دے تو ہم صبح اس کا ختم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. کوئی دکھائے, کوئی دکھائے. اور اگر نبی کے فرمان میں نہیں, رب کے قرآن میں نہیں, تو تیرے ختم دینے سے مردے کی روح کو فائدہ پہنچ سکتا نہیں. اس لیے کہ شریعت میں اگر سکہ چلے گا تو رحمت کائنات کا چلے گا, اور کسی کا سکہ چل سکتا نہیں. پاکستان کے ملک کے اندر حکومت پاکستان کے سوا کسی دوسرے کا سکہ چل سکتا ہے؟ اور یارو اگر تمہارے ملک کے اندر حکومت کے سوا کسی کا سکہ نہیں چل سکتا تو محمد کی سلطنت میں اپنے ملاؤں کا سکہ کیسے چلاتے ہو؟ خدا کا خوف کرو. اللہ اور کہتے کیا؟ کہتے ہیں جی قرآن ہی پڑھا ہے, کوئی گناہ تو نہیں کیا. غفلے مولویوں نے سکھایا. میرا عقیدہ سن لو, قرآن صرف اس جگہ پڑھا جائے گا جہاں آمنہ کے لال نے پڑھا ہے. باقی جگہ قرآن پڑھنا بھی جائز ہے. کیسے؟ تمہارے مولویوں نے لکھا نماز کے اندر آدمی رکوع میں جائے کیا پڑھتا ہے؟ سبحان رب. مولوی نے کہا اگر سبحان رب العظیم کی بجائے قل هو اللہ پڑھتا ہے قرآن ہی پڑھا ہے نا. تیرے مولوی کا فتویٰ ہے نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں ٹوٹے گی؟ اس لیے کہ تو نے رکوع میں پڑھ کے قرآن محمد کی مخالفت کی ہے صلی اللہ. ہر جگہ قرآن پڑھنا جائز ہے. قرآن بھی وہاں جہاں نبی نے پڑھا. بکرا ذبح کرنے لگتے ہو, بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے ہم شریف پڑھنا شروع کر. تمہارے مولویوں کا پتہ ہے کہ بکرا ذبح گناہ کا کام کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے حکم نہیں دیا. اور یارو تو پھر دین نام ہے نبی کے حکم کا. جو بات نبی نے کرنے کا حکم دیا وہ کر لو, وہ ثواب ہے. اور جو نہیں کرنے کا حکم دیا وہ نہ کرو, وہ بدعت ہے. اور نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کرنے دے گا. کبھی غور تو کرو کہ ہم تم سے لیتے کیا ہیں, ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ ہم تو تم سے کچھ نہیں مانتے, تمہارے مال کو بچاتے ہیں. اور میں کہا کہتا ہوں زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ لینے والے اگر ہم سے لڑے تو کوئی بات نہیں. مصیبت یہ ہے کہ دینے والے بھی ہم سے لڑتے ہیں. حیرانی کی بات ہے اگر لینے
دینے والے لڑے تو ہم سمجھے کہ چوکیداروں سے چور لڑتے ہیں، کیونکہ چوکیدار ان کی چوری کی راہ میں رکاوٹ بنتا، لیکن جن کی چوری ہوتی ہے وہ نہیں لڑتے۔ اور ہم تو تمہارا مال بچاتے ہیں، تم سے کچھ مانگتے نہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لو، حق کی پہچان کیا ہے؟ حق کی پہچان یہ ہے کہ حق کی دعوت دینے والا مانگتا کچھ نہیں دیتا ہے، حق کی دعوت دینے والا لیتا کچھ نہیں بلکہ، اور باطل والے لیتے سب کچھ ہے، دیتے کہتے ہیں ختم بھی کمال بھی لے آؤ، فاتحہ کا بھی لے آؤ، خود کا بھی لے آؤ، 11ویں کا بھی لے آؤ، 7 کا بھی لے آؤ، 40ویں کا بھی لے آؤ، سارا کام لینے کا۔ کیسے؟ میں نے کہا میرے پیر کی زندگی اٹھاؤ، اس نے اپنے ساتھیوں سے لیا کبھی نہیں، ان کو ہمیشہ کھلاتا رہا، ان کو ہمیشہ عطا کرتا رہا، ان کو جہنم سے بچا کے جنت عطا فرماتا رہا۔ تمہارا پیر لینے کے سوا نام نہیں دیتا، میرا پیر وہ ہے رات کی تاریکی میں سویا ہوا اور اس کا ایک ساتھی مدینے میں جاگ رہا، مسجد نبوی میں۔ تم کیوں نہیں سوتے؟ کہا 5 دن سے کچھ کھایا نہیں، نیند نہیں آتی۔ اٹھ کے بیٹھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ کچھ کھانے کے لیے بھی۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرائے کہ ایک آدمی دودھ کا پیالہ لے کے آ گیا۔ ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے کہا آج دعا بڑی جلدی سنی گئی، لیکن جب وہ آدمی اندر آیا اس نے ہمارا رخ نہیں کیا، نبی کے دروازے کا رخ کیا، باب علی پہ دستک دی، نبی محترم باہر نکلے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا آقا میں غریب آدمی ہوں، گھر آیا آنکھوں میں آنسو، میری بیوی نے کہا کہ میرے آقا کے گھر میں 2 ماہ سے آگ نہیں جلی، کھانا نہیں پکا، آقا میری کل کائنات یہی دودھ کا پیالہ ہے، آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، اپنے گھر والوں کو دودھ پلائیے۔ اور سچے پیر کا عالم کیا ہے؟ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیا، اپنے گھر کی طرف نہیں آئے، اپنے مریدوں کی طرف آئے۔ ابو ہریرہ تو کہا ابو ہریرہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھے، کہا یا نام یا رسول اللہ، فرمایا ساتھیوں کو جگاؤ، ساتھیوں کو جگایا، 117 ساتھی، کہا ان کو دودھ کا پیالہ پلاؤ، کہا یا رسول اللہ ایک دودھ کا پیالہ 117 ساتھی، کہا تم اٹھاؤ اور عرش والے کے نام کے ساتھ پلاؤ، پلا، سب نے پی لیا، دودھ اسی طرح باقی، نبی کو واپس دیا، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تم پیو، کہا میں نے ٹھیک لگا کے پیا، آقا نے کہا اور پیو، کہا میں نے دوسری مرتبہ پیا، آقا نے کہا اور پیو، کہا میں نے تیسری مرتبہ پیا، آقا نے کہا اور پیو، میں نے کہا آقا تو دودھ میرے ناخنوں سے باہر نکل گیا، بچا ہوا دودھ کا پیالہ جو 117 ساتھیوں نے پیا، ساتھیوں کا بچا ہوا نبی نے اپنے منہ سے لگا۔ اور یارو میرا پیر تو وہ ہے جو جب تک مریدوں کو کھلا نہ لے خود کھانا گوارا، اور ہمارے پیر تمہارے کہ ہم کو تو میسر نہیں بچتی نبیاں بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن ہو، اور مانند سے پکار پوچھتے ہیں کعبہ کے برابر۔ پھر ایک اشتہار چھپا پچھلے برس نوائے وقت میں، پیر کا ایک باز گم ہو گیا ہے جس کی قیمت 12 لاکھ روپے ہے۔ یہ پیر لاؤ کوئی پیر دینے والا، ہم اس کو ماننے کے لیے۔ یارو سن لو، ہمارے مسلک کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو کبھی کھانے اور پینے کی دعوت نہیں دی، ان کو کبھی اپنی طرف نہیں بلایا، بلکہ آج ہمارے جوانوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ذمہ یہ ہے کہ گھر گھر پیار سے
پیغام پہنچائیں کہ لوگوں ہماری زندگی اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہیں؟ اگر بھابھی یہ کہیں گے نمازیں 5 ہے تم 3 پڑھ رہے تو خدا کا خوف ہے، ان کو بتلاؤ ہماری دعوت اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں یا رب کا فرمان ہے یا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ تیسرا کسی کا سکہ نہیں چلتا۔ اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے، انتہائی قریب، جب پاکستان کے اندر آواز ہوگی تو یا رب کے قرآن پختہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں بھی اس سعادت میں اپنا حصہ لینا چاہیے۔ یاد رکھو اگر کسی شخص کی وجہ سے ایک آدمی راہ راست پہ آ گیا تو نبی کائنات نے کہا رب کے نزدیک اگر اس کو پوری کائنات مل جائے اتنی اس کو اچھائی نہ ملی جتنی ایک آدمی کی ہدایت سے ملی۔ اس لیے ہر جوان کا، ہر بوڑھے کا، ہر سمجھدار کا یہ فریضہ ہے کہ اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچائے۔ اور میرے جوان ساتھیوں، تمہارے لیے میرے پاس ایک اور پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم پر اس مسلک کی رکھوالی کی، اس مسلک کے حق کی، نشر و اشاعت کی، اس کے پرچار کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس مسلک کی تبلیغ کا فریضہ صرف مولویوں کے سر نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کی جو بات سنے لوگوں کو سنائے۔ یہ بات نہیں کہ مولانا یہ کہانی ہے تقریر کر کے چلے جائیں، احسان لے ظہیر آئے تقریر کر کے چلے، تمہارا بھیجا تھا۔ ہر آدمی کا فرض ہے کہ دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائے، اور انشاءاللہ یہ دعوت پھیلے گی، یہ آوازہ بلند ہوگا، اور ایک دن آئے گا کہ اس بیگم کوٹ کی بستی کے دیندار لوگ بھی نہیں، پورے پاکستان کے دیندار لوگ انشاءاللہ اس مسئلے کے حق کو اختیار کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب
خوبصورت کتاب کے وچوں جس مقام ذیشان میں اس وقت تلاوت کیتا پہلے اس مقام کی پہچان فرما لینا. یہ مقام عالیشان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام رحمت کتاب دا چھپیاں سپارے دا رکو گارواں سورت دا نام سورت فتح سورت دا آخری مقام. اللہ 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 والو میں اس وقت کی نزاکت اور موسم کی شدت پیش نظر کسی تمہید تفصیل اور تدلیل کی طرف نہیں جانا چاہتا. قبل اس نے ان کلمات مبارکہ دیتا کچھ معروضات پیش کرا. یہ ضروری بات سارے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک تسانو اللہ کریم دے اس گھر دے اندر حاضری کی توفیق نصیب ہوئے اس وقت تک جاگ کے بھی بیٹھنا ہوش نہ بیٹھنا ہمتن اور سراپا گوش بن کے کلام رحمان سننا. اور دیکھے دل کے دریچے سینے کے پوار اور کرنا دیا کھڑکیاں کھول کے آج رات رب لیکھے لگا کے عرشہ والے خدا کا قرآن سننا اور مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان سننا. اے اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست بے توجہی بے انتفاقی میں قدم اس کی اجازت بھی دیواں گا. پوری محلیت اور کامل استغراق بنا رب العالمین دا آج قرآن سنو اور جناب رحمت للعالمین دا سچا فرمان سنو. اللہ تیرے حضور التجا اور دعا ہے کہ میری حاضری قبول فرما لے اور انہاں ساریاں دی تشریف آخری قبول فرما. قرآن دیو کروانے ہو صاحب قرآن دیو لاڈلے ہو اللہ الرحمن کے سچے قرآن وچوں میں اج 3 الفاظ تواڈے سامنے تلاوت کیتے ہیں. کتنے الفاظ؟ 3 الفاظ. اور میں کوشش کراں گا کہ اپنی معروضات اور گزارشات کو انہاں 3 الفاظ پہ مرکوز رکھا 3 الفاظ کے تحت محدود رکھا. سب تو پہلے رب کائنات نے جناب امام کائنات علیہ السلام دے نام پاک محمد کا تذکرہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صاحب کعبہ کوثر او ادنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام و منصب بیان فرمایا. آج دی گزارشات اور معروضات صرف اتنا ہی الفاظ جو پہ ہوں گیا. میرے علم دے اندر میرے مطالعہ دے اندر رب کائنات نے جناب امام کائنات علیہ السلام دے اس نام پاک نو قرآن پاک دے 3 سپاریاں دے اندر 4 مقامات پہ ذکر فرمایا. فرمانیوں کتنے مقامات پہ؟ 4. ذرا گج کے بولنا شیراں وانگو. وہابی شیر نے توحید دے وہابی شیر نے مصطفیٰ کی سنت دے کتنی دفعہ بیان فرمایا؟ 4 دفعہ بیان فرمایا. میں 4 ہی مقام پڑھاں گا
اور چار مقامات مصطفیٰ علیہ السلام دا نام پاک محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. مقام اول سپارہ چوتھا آواز آتی ہے مولا فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الصابرين. اپنے قرآن دے نور نال منور فرما. فرمانے والے قرآن سن کے تک پہ جانا محبت کا مظاہرہ کرنا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الصابرين. ترجمہ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول جد خلق من قبل الرسل. آپ تو پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی موت فوت ہو جان یا میدان جنگ وچ شہید کر دیتے جان انقلبتم على أعقابكم کیا تسی اپنی ایڑیاں تے پھر جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا جیڑا اپنی ایڑیاں تے پھر گیا اسلام نو چھڑ گیا اسلام تو منحرف ہو گیا انہیں بگاڑنا تے اپنا ہی بگاڑنا انہیں نقصان کرنا تے اپنا ہی کرنا رب دا کچھ نہیں بگاڑنا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الصَّابِرِينَ. پروانیوں نہیں سمجھے آؤ میں سمجھاواں ایک اور مقام رب دے قرآن دا سناواں. یہ تے سپارہ چوتھا ہے. آ دیکھو سپارہ 22واں نکل آیا ہے. سورت دا نام سورہ احزاب ہے. آواز پہ ہوتی ہے مولا فرماندے میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. ترجمہ سن لو ترجمہ محبت میں پیارنا نالے آپ قرآن کی زیارت کرتے جاؤ. آواز آتی ہے ما کان محمد صلی اللہ اور سارے مجمع شخص لامتی ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام دا نام پاک نہیں سنتا کہ درود پاک نہیں پڑھتا. ما کان محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے مرد حقیقی باپ وہ اللہ کے رسول نے وخاتم النبیین. اور انبیاء ختم کرنے والے نے بولو انبیاء اور نبیاں
نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور میاں قیامت دیا گندا تک واسطے ان کوئی نبی آ سکتا ایک کتاب آخری کتاب ہے میرا مصطفیٰ آخری پیغمبر ہے دین اسلام آخری دین ہے شریعت مصطفیٰ آخری شریعت ہے اور میاں میرے مصطفیٰ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا ایس قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی دین اسلام کے بعد شان اجتماع نعرہ نہیں بچا بھاری بچی گرد کے رہنا گرد کی اسامیات برس کے جانا اسامیات انشاءاللہ برس کے جانا پورا کرکٹ روڑ کے جانا ہے نجاستہ گلیاں دیاں روڑ کے جانیاں ایک کتاب و سنت کی بازی مسئلہ ہے شرک دی نجاست روڑ جانی ہے اور بدعت دیاں نجاستہ روڑ جان کی جان اور انشاءاللہ توحید پھول کھل پائیں گے سنت دیاں گلیاں مسکرا پائیں گے ہر پاسے اللہ کی توحید کا پھریرا لہرا جائے گا اور مصطفیٰ کی نبوت کا عالم بلند ہو جائے گا میں دس یہ رہا سا کہ میرے آقا علیہ السلام دے آدم کے بعد میرے رب نے بولو نبوت کی گنجائش رہن دیتی میں کہا کرنا اگر نبوت کی گنجائش ہوتی صدیق بندے فاروق بندے ذوالنورین بندے حضرت کرار بندے طلحہ زبیر بندے صاحب شہید بندے اور عبدالرحمن بندے عبیدہ بن الجراح بندے اور یہ میرے مصطفیٰ کے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی حسن بن حسین بندے اگر نبوت کی گنجائش ہوتی تو صحابہ جو بندہ تابعین جو بندہ تابعین جو بندہ ائمہ دین جو بندہ 14ویں صدی میں تھا کہ لفنگے لچے کانے نبی نہیں سی بننا رب کسے ججدے بندے کو نبی بنا دے اور علم تسی نبی آندے ہو خدا دی قسم شریف انسان بھی ثابت نہیں کرتا یہ سب خرامہ کشا پڑھا ہے مرید نے اگے لے آ کے گوشت روٹی پکا دیتی اور سب آگے دے گزارا کرنا ہے کھادی رکھ کے کھادی تو لگا نا پیر نے مرید آندا سرکار میری ذرا ٹھہر جو روٹیاں آ جاؤ سیویاں بھی کھا کے جایا اور میں آخیا لیا سیویاں کی پلیٹ ٹکا دیتی پیر جان لگا مرید آندا آقا روٹیاں لا لو ذرا ٹھہر جاؤ ہلوے کا دابڑا بھی کھا کے جایا وہ بھی جا کے ٹکایا وہ بھی کھاتا تو لگا نا کہ مرید آندا سرکار میری آقا ذرا ٹھہر جاؤ رس گلے بھی کھا کے جایا وہ بھی کھا کے جان لگا کہ مرید آندا جناب ذرا کھا کے منجی تے میں بھی گھر جانا سی جدو گھر گیا کہ مان دیے پترا آخے تے ہاضمے دی گولی نہ کھوانا دھیان کا مان کمری ہے جے گولی دی گنجائش ہوتی تے میں حلوہ نہ پاندا اور میں کہا کرنا اگر آمینہ دے نام قدر حسن و جمال صاحب سب و کمال پیغمبر بے مثال ساری کائنات بے سردار میرے تے توڑے پیرو مرشد دے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی صدیق بندے یا میرے فاروق بندے جہان نام کی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا جہان نام کی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد کے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا محمد کے رتبے نو پا کوئی نہیں
حق نہ